حدیث نمبر 2201 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2202 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2203 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2204 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور قتیبہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان و احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شب قدر کا ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2205 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2206 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2207 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 40 اس حدیث میں یحییٰ بن ابی کثیر اور نضر بن شیبان کا اختلاف۔ حدیث نمبر 2208 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2209 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان و احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جو ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2210 عبد الرحمن بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے ماہ رمضان کا ذکر کیا تو اسے دیگر مہینوں پر فضیلت دیتے ہوئے فرمایا، جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کرتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ ابو عبد الرحمن نے کہا، یہ خطا ہے، درست جو ہے وہ ابو سلمہ عن ابی ہریرہ ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2211 النضر بن شیبان نے ابو سلمہ سے روایت کیا تو انہوں نے اسی کے مثل ذکر کیا اور فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ اس کا روزہ رکھا اور اس کا قیام کیا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2212 سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رمضان کا روزہ فرض قرار دیا اور میں نے اس کا قیام تم پر مسنون قرار دیا، پس جو ایمان و احتساب کے ساتھ اس کا روزہ رکھتا ہے اور اس کا قیام کرتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن پاک تھا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 41 روزے کی فضیلت اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ابو اسحاق پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2213 سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں،
جس وقت وہ افطار کرتا ہے اور جس وقت اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کی ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ حکم الحدیث ماں باپ سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 2214۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ عز و جل نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جس وقت وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور ایک خوشی اس کے افطار کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 42۔ اس حدیث میں ابو صالح پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2215۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اسے جزا دے گا تو وہ خوش ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2216۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ روزہ دار دو بار خوش ہوتا ہے، اپنے افطار کے وقت اور جس دن اللہ سے ملاقات کرے گا، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بو بہتر ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2217۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، سوائے روزے کے، اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی میں ہی جزا دوں گا، وہ اپنی شہوت اور اپنا کھانا میری خاطر چھوڑتا ہے۔ روزہ ڈال ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2218۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ڈال ہے، پس جس دن تم میں سے کوئی روزہ دار ہو پھر تو وہ بے حیائی کی بات کرے، نہ شور و گل کرے، پس اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہے، میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں قیامت کے دن کستوری کی خوشبو سے بہتر ہوگی۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، پس وہ ان سے خوش ہوتا ہے، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ اپنے افطار کے وقت خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب عز و جل سے ملاقات کرے گا تو وہ اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2219۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ڈال ہے، پس جس دن تم میں سے کوئی روزہ سے ہو تو وہ بے حیائی کی بات کرے، نہ شور کرے، اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار شخص ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سعید بن المسیب نے روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2220۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے فرمایا، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے، وہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2221۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا اسے 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کی جزا دوں گا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 43۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں ابو امامہ کی روایت میں محمد بن ابی یعقوب پر اختلاف کا بیان۔ حدیث نمبر 2222۔ ابو امامہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے عرض کیا، مجھے کوئی حکم فرمائے میں اسے آپ سے اخذ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھ، اس لیے کہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2223۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم فرمائے، اللہ اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2224۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھ، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2225۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کے حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کے متعلق حکم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کر، اس لیے کہ اس کے برابر کے کوئی عمل نہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کر، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2226۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈال ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2227۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈال ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2228۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈال ہے۔ حکم الحدیث ماں بعد سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 2229۔ شعبہ نے بیان کیا، الحکم نے مجھے بیان کیا، میں نے اسے 40 سال سے سنا ہے۔ پھر الحکم نے کہا، میمون بن ابی شبیب نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مجھے حدیث بیان کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2230۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈال ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2231۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈال ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2232۔ مطرب بنو عامر جو بنو صعصعہ کا ایک آدمی ہے، اس نے بیان کیا کہ عثمان بن ابی العاص نے اس کے لیے دودھ منگوایا تاکہ وہ اسے پلائے۔ مطرف نے کہا، میں روزہ دار ہوں، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روزہ ڈال ہے جس طرح تم میں سے کسی کی لڑائی سے ڈال ہوتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 2233 مطرف نے بیان کیا کہ عثمان بن ابی العاص کے پاس گیا تو انہوں نے اس کے لیے دودھ منگایا تاکہ وہ اسے پلائے۔ مطرف نے کہا میں روزہ دار ہوں، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روزہ آگ سے بچانے والی ڈال ہے، جس طرح تم میں سے کسی کی لڑائی سے ڈال ہوتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2234 سعید بن ابی ہند نے بیان کیا مطرف عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور پھر اسی کی طرح مرسل روایت کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2235 سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روزہ ڈال ہے جب تک وہ اسے نہ پھاڑے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 2236 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم سے ڈال ہے، پس جو روزے کی حالت میں صبح کرے تو وہ اس دن گالی گلوچ نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے تو وہ اسے برا بھلا نہ کہے بلکہ یوں کہے میں روزہ دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2237 سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیان کیا روزہ ڈال ہے جب تک وہ اسے پھاڑے نہیں۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2238 سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اس میں سے صرف وہی داخل ہوں گے، اور جب ان کا آخری شخص داخل ہو جائے گا تو اسے بند کر دیا جائے گا، جو اس میں داخل ہوگا وہ پیے گا، اور جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2239 سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہتے ہیں، قیامت کے دن کہا جائے گا روزہ دار کہاں؟ پس الریان کی طرف آؤ، جو اس میں داخل ہو جائے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، پس جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا اور ان کے علاوہ کوئی اور اس میں داخل نہیں ہوگا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 2240 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرتا ہے اسے جنت میں آواز دی جائے گی اللہ کے بندے یہ بہتر ہے، پس جو نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب صدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ داروں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ضرورت تو نہیں اسے سارے دروازوں سے دعوت دی جائے، لیکن کیا کوئی ایسا شخص نہیں جسے ان تمام دروازوں سے دعوت دی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ انہی میں سے ہوں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2241 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے جبکہ ہم نوجوان تھے اور ہمارے پاس کوئی چیز نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان کی جماعت شادی کرو اس لیے کہ وہ شرم و حیا اور عصمت و عفت کا باعث ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے اس لیے کہ وہ اس کی شہوت کو کم کر دے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2242 علقمہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے عرفات میں ملاقات کی، پس وہ انہیں الگ لے گئے اور ان سے گفتگو کی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ کو کسی خاتون کی رغبت ہے میں اسے آپ کی شادی کر دوں؟ پس سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے علقمہ کو بلایا اور انہیں حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے اس لیے کہ وہ شرم و حیا اور عفت و عصمت کا باعث ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے اس لیے کہ اس سے اس کی شہوت کم ہوگی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2243 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، پس یقیناً وہ اس کے لیے خواہش پر قابو پانے کا ذریعہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2244۔ عبدالرحمن بن یزید نے بیان کیا، ہم سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ہمارے ساتھ علقمہ، اسود اور ایک جماعت تھی، پس انہوں نے ہمیں ایک حدیث بیان کی، اور میرا خیال ہے کہ انہوں میری خاطر انہیں وہ حدیث بیان کی، اس لیے کہ میں ان میں سے نوعمر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے، اس لیے کہ وہ شرم و حیا اور عفت و عصمت کا باعث ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2245۔ علقمہ نے بیان کیا، میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جبکہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند نوجوانوں کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے، اس لیے کہ وہ شرم و حیا اور عفت و عصمت کا باعث ہے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے اور اس کی شہوت کم کرنے والا ہے۔ ابو عبدالرحمن نے فرمایا، یہ ابو مشعر، اس کا نام زیاد بن کلیب ہے، وہ سکہ ہے، وہ ابراہیم کا ساتھی ہے، اس سے منصور، مغیرہ اور شعبہ نے روایت کیا ہے، جبکہ ابو مشعر المدنی، اس کا نام نجی ہے، وہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعف کے ساتھ ساتھ وہ اختلاط کا شکار تھا، اس کے پاس منکر احادیث ہے۔ ان میں سے محمد بن عمر نے ابو سلمہ عن ابی ہریرہ کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق مغرب کے درمیان جو ہے وہ قبلہ ہے، اور یہ روایت ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، گوشت کی چھری کے ساتھ نہ کاٹو بلکہ اسے دانتوں کے ساتھ نوچو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 44۔ اللہ عز و جل کی راہ میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب، اور اس حدیث میں سہیل بن ابی صالح پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 2246۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2247۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس وجہ سے اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کے برابر دوری فرما دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2248۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2249۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2250۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔